السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جناب؟ حال اچھے ہیں, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. بالکل انشاءاللہ, اللہ ان کو خوش رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, تو بتائیے آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی آپ بھی بتایا کریں, اب میں خبر نامہ سناؤں گا. ہاں, وہ آپ کا بتانا اچھا لگتا ہے نا کیا؟ ٹاپک کا. مجھے تو فیور ہو گیا. فائبر یا فیور؟ پتہ نہیں, لکھا تو دونوں ہی. دونوں ہی ہوئے ہیں مجھے. اچھا, آج کا ٹاپک پھر میں بتا دوں. بتائیں. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اور محاذ جو سر کیا ہے, اپنے نام کیا ہے. نہیں, آپ یہ کہیں کہ پاکستان نے ایک اور محاذ اپنے نوجوانوں کے لیے کھول دیا ہے. ہاں, ایک اور محاذ اپنے نوجوانوں کے لیے جو ان ایمپلائمنٹ کا کھول دیا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. اور وہ ہے کہ جیسے فائبر نے ہمیں بین کر دیا ہے. اور فائبر از این آن لائن کمپنی ہے جو کہ کلائنٹ بیسڈ ہے, اور ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو نئے کئی آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ فارن کلائنٹس کے ساتھ کولیب کر کے ان کے ٹاسک کرتے ہیں اور پھر ڈالرز پاکستان لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے جی کل نوٹیفائی کیا اپنے سارے کلائنٹس کو کہ آپ پاکستانیوں کو کوئی کام نہ دیں, کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی اسائنمنٹس ٹائم پہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. انٹرنیٹ کی جو ہماری بلاکیج چل رہی ہے آج کل, ڈاؤن لوڈنگ کی اور وہ سب. نہیں, یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ پاکستانیوں نے کوئی لچو ماری ہوگی, انہوں نے 2 نمبریاں کی ہوں گی انٹرنیشنل جو ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ یہی ریزن ہے, اور انہوں نے یہی ریزن دی ہے. پاکستان کا امیج پہلے ہی خراب ہے. چلو اگر یہ آپ نے جو ریزن بتایا ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ کا ریزن ہم مان لیتے ہیں. آپ مانیں نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہی ریزن ہے. تو ہم اسی چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کیا انوائرمنٹ پرووائڈ کری ہے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو یا نئے آنے والے جنریشنز کو, جو کہ آن لائن ورکنگ کی طرف جا رہے ہیں, جو ہوم بیسڈ ورک کرتے ہیں, جو ریموٹ ورک کرتے ہیں, ان کے لیے. آلریڈی تو انہوں نے, ہماری گورنمنٹ نے بڑی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر دی ہیں. نہیں, یہ چیز جو ایک تھی نا کہ ہمارا جو یوتھ تھا میکسیمم, ویسے اب لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی فیلڈز میں, آئی ٹی کی فیلڈز میں ہیں, یا ڈفرینٹ کانٹینٹ کریٹرز ہیں, یا کریٹیو رائٹنگ والے ہیں جو کہ رائٹ اپس کرتے ہیں اور اس طرح کی اسائنمنٹس کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے انہی پلیٹ فارمز پہ تھے, جیسے کہ فائبر ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, اس پہ زیادہ تر. تو اب ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا ایک چنک جو ہے نا ہمارا ایک اور انکریز ہونے والا ہے ہمارے ملک میں. اور آپ سوچیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح سے اوپر سے کوئی پتھر پھینکے نا, تو زمین کے قریب آتے اس کی اسپیڈ اور تیز ہوتی جاتی ہے, تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا ڈاؤن فال ہے, اور دن بدن اور اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. تو یہ اس کا ایک سبب ہے. دیکھیں, ہم نے اپنے ملک کی اس پہ نام پہ ایک اور دھبا لگا دی ہے کہ جی ہم انٹرنیٹ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے, ایک بیسک فیسلٹی. کمیونیکیشن دنیا جو ہے وہ تیز سے تیز ہونا چاہتی ہے, 6G کی طرف جا رہی ہیں وہ, اور ہم جو ہیں وہ فائر والز ایسا انسٹال کر رہے ہیں جو نہ تو اربوں روپے کا بجٹ ہم نے اس پہ ضائع کر دیا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انفارمیشن کے لیے ایک فائر وال انسٹال ہوا تھا 2 ہفتے پہلے, جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہے تھے. پتہ چلا کہ وہ ورکنگ ہی نہیں ہے, وہ ورکنگ نہیں ہے, اور وہ سنکرونائز نہیں ہو رہا. اور بجٹ ہم نے اس پہ کتنا لگایا, پھر وہ انہوں نے ہٹا کے اب دوسرا لگا رہے ہیں. اور اس پہ ہم نے بجٹ کتنا لگایا, اربوں کا بجٹ لگا دیا, جو کہ فار نو ریزن ہے. آپ جب اس چیز کو کر ہی نہیں پا رہے مینیج, تو آپ اس چیز کو کیوں لا رہے ہیں؟ آپ سے مینیج ہی نہیں ہو سکتی. بس ہماری اتنا میں ہے ہی نہیں اسٹیمنا. آپ نئے آنے والی جنریشن کو آگے لاتے نہیں ہیں, آپ اگلوں کو ریٹائر کرتے نہیں ہیں, اور آپ نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا کام کیا ہے, کیسے اس نے ورک کرنا ہے, کیسے وہ کسی اس پہ سیٹ اپ پہ جو ہے وہ اس کو لے کے آنا ہے, اس کے ساتھ وہ کیسے کمپیٹیبل ہوگی. آپ کے پاس وہ کچھ نہیں پتہ. آپ کو ایک ہم کام کریں گے نا, تو ہمارے آفیسز میں یا جو ہمارے دوست ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کو جانتے ہیں, ان سے بھی ایک رائے لے لیں گے. ہم ان سے بھی کہیں گے کہ آپ کی اس بات پہ کیا رائے ہے کہ یہ فائر وال جو انہوں نے لگایا ہے, یہ چلو ابھی انسٹال کر رہے ہیں یا ہو چکا ہوگا, تو یہ آگے کمپیٹیبل ہے بھی, یا ہمیں بار بار یہ انٹرنیٹ آؤٹیجز ملتی رہیں گی. ایکسپیریمنٹ کیا ہے نا انہوں نے. ابھی یہ جو ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا نا آج کل پچھلے دنوں میں, صرف زونگ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت کمپیٹیبل نکلا, تھوڑا بہت.
باقی کسی نیٹ ورک پہ اس نے کام نہیں کیا. زبردست, ویری گڈ. ہم تو چھا گئے. اب میں سیاست میں آؤں گا, کہوں گا روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ. دیکھیں میرا نعرہ انٹرنیٹ سب ہمارا. انٹرنیٹ ہمارا. ہاں خیر ہم ٹاپک سے ڈریگ ہو جائیں گے. وہ یہی تھا آج کا ٹاپک کہ ہم نے اپنی جنریشنز کو کیا دینا ہے. ادھر ہماری چیف منسٹر کہتی ہیں کہ جی آئی ٹی کی فیلڈ میں ریولوشن لے کے آئیں گے. آ گیا نا ریولوشن, اور کیا چاہیے. مطلب کیا ریولوشن لائے آپ؟ یہ آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. جو ایک تھوڑا بہت چل جاتا تھا اس کی بھی آپ نے ضلالت کر کے رکھ دی. ریولوشن میں تباہی آتی ہے نا, تو آئی نا. سونامی آ گیا ریولوشن میں. ہاں نا, تو اس نے ریولوشن میں جو اسٹیٹس کو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس میں پھر دنگے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں, تو آئی ٹی کے لیول پہ. اچھا اب سنیں, آپ لوگ واٹس ایپ بھی یوز کریں وی پی این لگا کے. کین یو امیجن دس؟ ہاں, ہاؤ کین آئی امیجن. کل مجھے بتا رہے میرے فادر کے, میں تو وی پی این لگا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. اوبویسلی ہر جگہ آپ کے پاس وائی فائی کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ان کیس آف ایمرجنسی کوئی آپ سے کیسے کنیکٹ کرے؟ نہ آواز آتی ہے, نہ سگنلز آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہت مخلص ہے. پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پتھر کے زمانے میں جاؤ, وہ اچھا زمانہ تھا, وہاں پہ برادری سسٹم تھا, وہاں پہ اپنائیت تھی, پیار محبت تھی. یہ جو آج کل مولوی حضرات اور یہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پرانا زمانہ اچھا تھا, وہ یہ تھا اور وہ تھا, اس میں کردار تھے, یہ تھے وہ تھے. تو ہماری گورنمنٹ نے ایک پریکٹیکل قدم اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ خود نہیں جا سکتے, ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. بس بجلی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ ہم اتنے بلز لے کے آئیں گے کہ جی چھوڑیں, آپ بجلی کا استعمال ختم کر دیں. ساری جو چیزیں نا آپ ان کو نمک لگا کے سیو کر لیں تاکہ آنے والی جنریشن کو آپ بتا سکیں کسی زمانے میں ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں. تو ٹھیک ہے نا, لیکن لے کے جا رہے ہیں نا کہ پچھلا زمانہ ایسا تھا, تو نئی جنریشن کو کیسے پتہ چلے گا؟ پریکٹیکلی وہ انوالو ہوں گے تو پتہ چلے گا نا. نمک لگا کے صبح رات کو نا تار کے ساتھ لٹکا دیں, صبح فریش ملے گا آپ کو. اور کیا, ایسا ہی ہے. خیر تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کل یہ جب نوٹیفائی ہوا اور میں نے پڑھا. بالکل افسوس نہیں ہوا مجھے. کیوں؟ نو ایکسپیکٹیشنز نو وریز. I have no expectations from this government, this bureaucracy. یہاں پہ صرف انڈیویجولیٹی کی بات نہیں ہو رہی نا, میری یا آپ کی بات نہیں ہو رہی نا. میں تو ایک جنرل پوری ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس چیز سے افیکٹ ہوں گے. جب گرمی آتی ہے یا موسم تبدیل ہوتے ہیں, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جایا کریں کہ جناب اب گرمی ہوگی. اب میں سوچتی ہوں کتنے گھر دوبارہ بند ہوں گے. اب اس طرح کی گورنمنٹ جب آئے گی, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں, اب پرابلمز آنے والے ہیں. دیکھیں ہماری عوام بھی تو کتنی ہے نا کہ ہم کسی ایک اس پہ اکٹھے بھی تو نہیں ہو پا رہے. یہ سارا کچھ ہو ہی اسی چیز کے لیے ہو رہا ہے نا. ہم کتنی مرتبہ اپنے عوام کو بھی کہہ چکے ہیں اور اپنے جو ویورز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا, ہر کوئی شخص انڈیویجول لیول پہ محنت نہیں کرے گا اور کسی کامن پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, تو پھر یہ ذلیل ہوتا ہے. تو یہ تو ہوتا رہے گا بھائی, یہ تو ہونا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے اچھے تو وہ کشمیری ہیں کہ بجلی کا بل بڑھا دیا تو سارے اکٹھے ہو گئے. تو دیکھیں 3 روپے فی یونٹ پہ آ گیا نا. 3 روپے فی یونٹ, ادھر تو 28 روپے فی یونٹ پڑ رہا ہے. اگر وہ سنگل فیز پہ, ڈبل فیز پہ تو 40 پہ چل جاتا ہے. 28 روپے فی یونٹ بھی کیا ہے کہ 100 یونٹ پہ یہ بل ہے, 200 یونٹ پہ یہ, 300 پہ یہ, 400 پہ یہ, ایک سلیبز بن گئے. ہم وہاں پہ فلیٹ ہے. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ غارق کرے اس حکومت کو, بس اور کچھ نہیں کرتے. مطلب ہم بد دعائیں دے سکتے ہیں, ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. بد دعائیں دینے میں ہم چیمپئن ہیں, مجھ سے بنوا لو. ابھی میں آپ کو بدوا دیتا ہوں. نہیں مجھے نہ دیں, مطلب آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. ہم پازیٹیو میسج کے لیے آئے ہیں, ہم نیگیٹو میسیجز نہیں دے سکتے. نہیں, پازیٹیو بد دعا بھی ہوتی ہے. نہیں چھوڑیں, آپ مجھے نہ دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا میٹرک میں, وہ بہت مارتا تھا. نام اس کا احسان تھا, لیکن کبھی اس نے احسان نہیں کیا, بہت مارتا تھا. تو صبح کا پہلا جو ٹیچر کلاس ہوتا تھا نا, وہ ناظرہ کا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر اس کا کلاس شروع ہوتا تھا. تو ناظرہ کلاس میں ہم قرآن آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور کھڑکی میں بھی دیکھ رہے ہوتے تھے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور جب نہیں آتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں بھیج دے, اس کو پرائم منسٹر بنا دے, لیکن یہاں سے اس کو ٹرانسفر کرائے. اچھی دعا ہے نا. ہاں بہت. بد دعا ہی سمجھیں, مگر اچھی ہے کہ جنت الفردوس بھیج رہے ہیں یار, اس کو اور کدھر بھیجیں ہم. تو اس گورنمنٹ بد دعا موت کی ہے, لیکن الفاظ آپ نے چینج کر دیے. زور کا دھچکا دھیرے سے لگے, وہ حساب ہے. دعا تو اچھی ہوئی نا, اس کا بھلا ہی ہوگا نا, جنت الفردوس. ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور فائبر کی طرف, اور آن لائن جتنا بھی لوگ ہیں وہ ریموٹ ورکنگ کرتے ہیں ان کے ایشو کی طرف, کہ آپ لوگ کب کس پوائنٹ آف کنسرن ہوگا جس پہ آپ اکٹھے ہوں گے, کہاں بولیں گے, کہاں آپ نے. ہمارے یہاں نا عوام گدھی ہو گئی ہے,
ہم ایون ڈنڈے کے زور سے بھی نہ نہیں بول رہے. گدھی کیا ہوتی ہے؟ گدھا مطلب ڈنکی, جسے آپ ڈنڈے مار کے وہ تو کر لیتے ہیں نا, سدھار لیتے ہیں, لیکن ہماری عوام کو ڈنڈے پڑی جا رہے ہیں اور یہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ہم نے ڈنڈے ہی کھانے. مطلب ہم کسی بہتر کی طرف موو نہیں کر رہے, ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے. ہم کہتے ہیں اچھا چلو خیر ہے, یہ بھی صحیح. مطلب عادی ہو گئے ہم ان ناانصافیوں کے کہ اچھا یہ نہیں مل رہا, اچھا بل زیادہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, خیر ہے, کم کھا لیں گے, بل تو دینا ہی ہے نا. دیکھیں پنکھا تو چلانا ہے نا, اے سی تو چلانا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ کب ہوگا, کیسے ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری اپنی تھنکنگ ہے اور میں نے بکس بھی اس پہ تھوڑے بہت پڑھے ہیں. کیرن آرمسٹرانگ کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ کیرن ہاں جی, ہسٹری آف گاڈ اور جیروسلم, اس طرح کی بکس لکھی تھی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی دی. اس پہ اس نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے پروفیسی ملنے سے پہلے وہ بہت بڑے انٹلیکچوئل مائنڈ بھی تھے, ٹریولر بھی تھے, بزنس مین تھے. تو ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جب 40 سال کے ہوئے تو وہ مکہ چھوڑ کے وہ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہماری عوام کا بنے گا کیا. وہ جاتے تھے پرشین امپائرز میں, ٹریولر تھے, اور سیرینس کے پاس رومنز امپائر میں ان کا ٹریول بزنس ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یار وہ اتنی ترقی کر گئے, پتہ نہیں دنیا میں ان کا نام ہے, اور ہماری قوم ہے, ان کی جو قریش تھے اور جو مکے کے لوگ تھے ابھی تک وہ پیگنزم میں پڑے ہوئے ہیں, بتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیرن آرمسٹرانگ نے نا یہ ایک بات کہی ہے. ہمارے مولوی یا یہاں کے اسکالر اس طرح کی باتیں نہیں لکھتے, لیکن اس نے اس لیول پہ جا کے سوچا ہے کہ بھائی وہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. تو ہم اگر اپنی عوام کے بارے میں سوچیں, مرگلہ پہ چڑھ کے آپ سوچیں, تو آپ یہی سوچ آتی ہے کہ ان کا بنے گا کیا. یہ کسی بھی کامن پوائنٹ پہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے, نہیں ہوتے بھی نہیں ہیں اور ہو سکتے بھی نہیں ہیں. جتنا ہے نا حسد ہے نا, اور وہ ہماری نسوں میں پرسسٹ کر گیا. ہمیں نہیں مل رہا خیر ہے, لیکن اسے کیوں مل رہا ہے؟ ہاں جو ترقی کر رہا ہے اس کو کیوں مل رہا ہے؟ اس کو پاؤں سے نکال کے نیچے پھینکنا. ہاں اس سے کھینچنا ہے ہم نے, چاہے ہم خود گڑھے میں گر جائیں اسے بھی گرانا ہے. لیکن ہم نے مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا وہ اوپر گیا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ شاید ہم بھی اوپر کو نکل ہی جائیں, اس کے ٹانگ بازو پکڑ کے نکل جائیں گے اس گڑھے سے. لیکن نہیں, ایسے نہیں کریں گے, ہم نے نہیں سوچنا. یہ بس اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے اور ہم کسی پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. جتنی بھی لیڈرشپ, سو کال لیڈرشپ جس کو بھی کہیں, وہ آتے ہیں اور ماس میڈیا کے تھرو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہی رہنما ہے, اس کے پیچھے چلو. 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ بی جی اسپون تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب عوام اگر کسی بات پہ اکٹھی ہو بھی صحیح, سپوز اگر ہو جائے تو کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ جس پہ ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں تو یہ اسٹوج تو نہیں ہے. اب جو بھی ہے, لیکن ہمیں یہ رسک تو لینا پڑے گا نا کہ کسی پہ تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ادروائز تو آپ کہیں بھی نہیں. یہاں پہ 79 ہی ہوگا, کوئی ریولوشن آئے گا. اور یہ لیکن میری دادی بتاتی ہوتی ہیں کہ جب ضیاء کا دور تھا تو چیزیں بہت مہنگی ہو گئی تھیں نا, اس دور کے حساب سے مہنگی ہو گئی تھی. ٹماٹر یا پیاز نا لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا, بالکل چھوڑ دیا. جو سبزی منڈی والے تھے اتنا خراب ہوا وہ کہ انہیں پھینکنے پڑ گئے تو انہوں نے سستے کر دیے. لیکن وہ اکٹھے ہوئے نا, تب اتحاد تھا نا. مطلب اتحاد اب وہ بھی نہیں ہے. اب ہم مطلب دیکھیں, ہم نے اتنی جگہوں پہ ہماری ان امپلائمنٹ ہے. ہمارے ہاں اتنی ایمپٹی پوسٹ تھیں جن پہ ہائرنگ ہونی تھی, انہوں نے ایبالش کر دی کہ ہم نے تو بندے ہائر ہی نہیں کرنے. پچھلے ہیں تو وہ ایکسٹینشنز لیے جاتے ہیں, 60 کے ہو گئے, 63 کے ہو گئے, 65 کے ہو گئے, 66 کے ہو گئے. کوئی تو اپنی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہی بڑھا دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیٹ چھوڑنی کہ پیچھے سے کوئی اوپر آ جائے. یا تو یہ یوتھ کے لیے کوئی چینل اوپن کر نہیں رہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر نہیں رہے. اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری یوتھ کے بارے میں سوچ رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, کوئی پلیٹ فارم دے رہی ہے, تو یہ وہ بھی بند کر دیتے ہیں. ہاں یہ وہ بھی بند کر دیتے ہیں. اور پھر اب تو ایون یہ ہے کہ میں سن رہی تھی کہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں باہر جانے پہ بھی لوگوں کے. کیوں؟ کہ اسٹوڈنٹس کے کہ وہ باہر بھی نہ جائیں, تو وہ یہاں پہ کیا کریں, گل سڑ کے مر جائیں. آپ نے ان کو کوئی جاب اپرچونیٹی دی نہیں ہے, آپ کوئی پلیٹ فارم کریٹ نہیں کر رہے, آپ انہیں آن لائن بھی کچھ نہیں کرنے دینا چاہتے. وہ کریں تو کریں کیا کریں, خودکشیاں ہی کریں گے نا. پھر وہ یہ سارے اکٹھے ڈپریس ہو کے اسی سے ریوولوشن آنا ہے. پھر سارے اکٹھے ہو کے کہیں گے اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے, کارنر ٹائیگر. یا تو پھر اکٹھے مل کے نا خودکشیاں کر لو ایک ہی ڈی چوک میں آ کے, بجائے اس کے کہ وہ کرنے کے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا ہمارے پاس. ہم کسی اور پوائنٹ میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. اب یہی ہے وہ یہ کارنر ٹائیگر والا حساب ہے. ہر جگہ پہ جب وہ پھنس جائے نا اس کے بعد کہ اب ٹھیک ہے. خیر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. اس ٹاپک کے ایموشنل ہونے لگ گئی ہوں میں بہت زیادہ, تو اس ایموشنل جو ٹراما ہے اس سے نکلتے ہیں اور اس کو کسی پازیٹیو نوٹ کی طرف لے کے جا کے کنکلوڈ کریں آپ ذرا.
کنکلوڈ اس ٹاپک کو جس طرح سے ہم کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ اس طرح کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو کنکلوژن تو یہی کر سکتے ہیں کہ جو یوتھ ہے ہماری اس کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے, وہ وقت آ گیا ہے, اور یہ جو یوتھ بلج ہے یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو اور اویئر ہے بنسبت ہماری پچھلی نسلوں کے. تو ان کو اس میس میڈیا کے ذریعے اس کو اکٹھے ہونا چاہیے, اور اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کو انہوں نے کمپیل کرے, فورس کر سکتے ہیں ہم کہ جناب یہ غلط. دیکھیں آپ جب ووٹ کر سکتے ہیں اور اتنا ریولوشن لا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک میسج جا سکتا ہے کہ جی یہ کھلم کھلا یہ ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے, تو آپ اپنے فیوچر کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے ایک کاز کے لیے؟ اٹ از مور امپورٹنٹ دین پالیٹکس. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میرا تو یہی میسج ہوگا کہ آپ اپنے لیے بھی کھڑے ہوں, اکٹھے ہوں, ورنہ تو آپ کے لیے ہر پلیٹ فارم بند ہو جائے گا. کل فائیور نے کیا نوٹیفائی, کل کو اپ ورک بھی کر دے گا, لنکڈ ان کر دے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے لیے. آپ کریں گے کیا؟ آپ کے لیے نو فیوچر ہے, آپ کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. پھر تو باہر جانا بھی جیسے پابندیاں لگ رہی ہیں ویسے باہر جانا بھی صرف امیروں کے لیے رہ جائے گا, جو باہر جا کے جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں اور باہر کو نکل جاتے ہیں. ہمارے امیر بھی ایسے ہیں کہ باہر چلے جاتے ہیں, اور ہم جیسے غریب یا کوئی اس کو کہے نا کہ یار ہماری ہیلپ کرو, ہم بھی آنا چاہتے ہیں. پاکستان ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں آؤ, یہاں پہ زندگی بڑی مشکل ہے, وہاں کی زندگی بڑی آسان ہے, وہاں سے تم لوگ عیاشی کی زندگی رہ رہے ہو یار, خود ادھر رہیں گے, ادھر نہیں آئیں گے. تو یہی ہے بات ہے نا, ادھر ہی رہو. بات وہی ہے, میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایک دفعہ میں باہر گیا پیچھے سب کو بلاک کروں گا. نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے ہاں وہی ہے نا, ہماری ایسی بن گئی ہے کہ ہم کسی اور کو بہتر دیکھ ہی نہیں سکتے, نہیں دیکھ سکتے, چاہے وہ ہم سے کم ہی ہو, لیکن ہم اس کو بہتر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ ہماری بن گئی ہے عادت, یا آپ کہیں کہ ہماری کیا کہتے ہیں اس کو, فطرت میں شامل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے. اب ہم اچھا سوچ رہے ہیں, اچھا میسج دے رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں. دیکھے نہ دیکھے, جو 2-3 دیکھیں اور وہ اس سے ایگری کر جائیں تو بڑی اور اس کو اسپریڈ کریں تاکہ ہم سب کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں. کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہم یہ جو ہمارا ایج گروپ ہے سارے کا سارا وہ اکٹھا ہو اور اپنے فیوچر کے لیے ہم کچھ کر سکیں. اس میسج کے ساتھ کلوز کرتے ہیں اس ٹاپک کو, اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم اکٹھے ہو جائیں. اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا, اور ہم میں طاقت اور توفیق ہمیں دے. لیکن اللہ مدد تبھی کرے گا جب ہم خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شب بخیر.